دیکھیں یہ نا ٹائم کی کلاس ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو پہلی شیئر کی تھی. اس میں آپ کے لیے پہلے پرابلم ڈیفینیشن جو ہے نا وہ پڑھتا ہوں. کریٹ اے کلاس کالڈ ٹائم دیٹ ہیز سیپریٹ انٹیجر member data for hours, minutes, and seconds. One constructor should initialize this data to 0, and another should initialize it to fixed numbers. It means کہ یہاں پر کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ ہے. دو کنسٹرکٹر یہاں پر بنانے ہیں. ایک کنسٹرکٹر ایسا ہے جو کہ اگر ہم نہیں کوئی چیز پاس کرتے تو وہ ہمارے ویلیوز کو 0 کر دے، اور اگر ہم پاس کرتے ہیں تو وہ اسے انیشلائز کر دے. یعنی کہ آبجیکٹ دو طریقے سے بنے گا. اس کلاس کے آبجیکٹ دو طریقے سے بنیں گے. ایک ڈیفالٹ طریقہ ہے جس میں کلاس کے ڈیٹا ممبر 0 سے انیشلائز ہوں گے، اور دوسرا آرگومنٹ پاسنگ کا ہے. اس چیز کو پہلے بھی آپ نے اسٹڈی کیا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں میتھڈ اوور لوڈنگ، جس میں ایک میتھڈ کے سیم نام کی وجہ سے ہم اسے آسانی سے کال کر سکتے ہیں. ہمیں میتھڈ زیادہ یاد نہیں کرنے پڑتے. تو یہ جو ہے چیز، اس کو آپ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں اسے کہیں گے کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ. اب یہ دو ہمارے جو کنسٹرکٹر ہیں اس کے ساتھ جو نیکسٹ چیز یہ کہتا ہے another member function should display it in the format 11:59:59 format. The final member function should add two objects of type time passed by arguments. اب چار میتھڈ اس نے ہمیں بتائے ہیں. اس کلاس کے صرف چار بیہیویئر ہیں. پہلا بیہیویئر ہمارے پاس ایسا ہے جس میں ہم ایک کنسٹرکٹر لکھیں گے جس میں ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ڈیٹا ممبرس کو 0 سے انیشلائز کرے گا. دوسرے کے اندر ہم آرگومنٹ پاس کر کے مرضی کی ویلیوز اپنے ممبرس کو اسائن کر سکتے ہیں. تیسرے میں ہم نے دو نمبرز کو آپس میں ایڈ کیا ہے جو کہ ہمارے ٹائم کی شکل میں ہے. اور آخری ممبر فنکشن یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے ایک فارمیٹ ہے جس میں اس کو ڈسپلے کرے. ایڈ، ڈسپلے اور دو کنسٹرکٹر. اب یہاں پہ کہتا ہے کہ ایک مین پروگرام بنائیں. A main program should create two initialized time objects. Should they be constant and one that isn't initialized, then it should add the two initialized values together, leaving the result in the third time variable. Finally, it should display the value of this third variable. Make appropriate member function constant. اس ایگزامپل کے اندر یہ ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے کوڈنگ کے بارے میں. جو پوائنٹس اس پروگرام کے اندر کوڈنگ کے بارے میں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ لوگوں نے دو کنسٹرکٹر بنانے ہیں. تیسری چیز اس کے اندر ہے ٹائم کو جمع کرنا، اور چوتھی چیز ہے کانسٹنٹ کا کیئرفل یوز. ٹھیک. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کو ہم کس طرح سے لے کے چلیں گے. پہلے ہم کلاس کو ڈسکس کریں گے. کلاس کے بارے میں یہ آپ کے سامنے جو ہے کلاس کے تین ڈیٹا ممبرز ہیں جو کہ ہم نے پرائیویٹ رکھے ہیں. اس میں آرز ہیں، منٹس ہیں اور سیکنڈز ہیں. یہ کلاس کا پہلا حصہ ہے. اسے ہم کہتے ہیں ایٹریبیوٹس. کلاس کے ایٹریبیوٹس. اس کے نیچے یہ ہمارے پاس ہیں میتھڈس. کلاس کے میتھڈس. چار میتھڈ ہیں اس کلاس میں. دو کنسٹرکٹر ہیں، ایک ڈسپلے کا میتھڈ ہے اور ایک ایڈ ٹائم کا. اسے آپ بیہیویئر کہہ سکتے ہیں یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کے میتھڈس ہیں. اس میں آپ کوڈ کو ذرا غور سے دیکھیں. میں یہاں پر اس کو منیمائز کرتا ہوں. یہ کلاس کے ہمارے پاس آ رہے ہیں ممبرس. یہ دیکھیں، پہلا کنسٹرکٹر، دوسرا کنسٹرکٹر، اس کے بعد یہ ڈسپلے کا میتھڈ اور پھر یہ ایڈ ٹائم کا میتھڈ.
4 میتھڈ اس کے اندر ہو گئے. یہ کلاس آپ کے سامنے لکھی ہے. So this is the class. یہ کلاس ٹائم 3 پرائیویٹ ڈیٹا ممبر، 4 میتھڈ، 2 کنسٹرکٹر، ایک ڈسپلے کا میتھڈ اور ایک ایڈ ٹائم کا میتھڈ. اب ہم اس کلاس کو کس طریقے سے مین کے اندر چلائیں گے یہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں مین کے اندر آپ نے بنائے 2 آبجیکٹس، 2 کانسٹنٹ آبجیکٹس. اب یہ کانسٹنٹ آبجیکٹس ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو ویلیوز ہیں یہ چینج نہیں ہوں گی. اب آپ نے یہ کلاس اسائنمنٹ کے طور پہ چیز کرنی ہے کہ آپ نے کانسٹنٹ کے ورڈ کو لگا کر اور کانسٹنٹ کے ورڈ کو ہٹا کر آبجیکٹس کریٹ کر کے دیکھنا ہے. میں چیزوں کو ذرا سلو طریقے سے لیکچر کے اندر ایڈ کر رہا ہوں. اب یہ لیکچر آہستہ آہستہ میں کافی سارے ہیں، میں آپ کو ایک ایک دو کر کے اپلوڈ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کی پریکٹس رہے. ہر روز آپ 1 2 یا 3 جو بھی ہیں چیزیں سیکھتے رہیں. اب یہاں پہ دیکھیں جس وقت آپ اس کنسٹرکٹر کو کال کریں گے نا تو ہمارے پاس جو کنسٹرکٹر کال ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کنسٹرکٹر کال ہوگا. یہ آپ کر کے دیکھیے گا. میں نے آپ کو ٹریسنگ اور ٹراورسنگ اسی لیے کرائی ہے تاکہ آپ ٹریسنگ اور ٹراورسنگ کے اندر کام کریں. جب آپ یہ آبجیکٹ کریٹ کریں گے تو یہاں پہ آورز، منٹ اور سیکنڈ 2 ڈیفرنٹ آبجیکٹس کے لیے انیشلائز ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک تیسرا آبجیکٹ بنے گا جس کا بلینک ڈیٹا سیٹ ہے، اور آپ جس وقت اسے ٹریس کریں گے تو ٹریسنگ کے اندر ہمارے پاس جو کنسٹرکٹر کال ہوگا وہ یہ ہے، یہ کنسٹرکٹر ہے. ٹھیک، تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ کے کنسٹرکٹر کو اس کی ویلیوز کو انیشلائز کرنے کا. تو یہ لائن ذرا غور سے دیکھ لیں، یہ کوڈنگ سٹائل ہے اور بیسیکلی اس میں جو انہوں نے لکھا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ کوڈنگ سٹائل آپ کو سکھایا جائے. ایک چیز میں یہاں پہ اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کوئی اچھی اپروچ نہیں ہوتی. کوڈس کو بہت زیادہ ورسٹائل طریقے سے لکھنا کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے. بہرحال یہ کتاب ہے رابرٹ لافورڈ کی جہاں سے میں آپ کو چیزیں پڑھا رہا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ طریقہ کار ٹھیک ہے. جب بھی کوڈ لکھیں آپ ایک ہی طریقے سے لکھیں، بہت زیادہ نا اسٹائل نہیں سیکھنے چاہیے. کوڈنگ میں مسئلہ بنتا ہے. آپ ایک ہی طریقے سے کام کریں. یہاں پہ آورز، منٹ، سیکنڈز کو آپ 0 سے بھی انیشلائز کر دیں گے نا تو فرق نہیں پڑتا ہے. بہرحال چونکہ کوڈنگ سٹائل ہے، آپ کو پڑھنے میں ہو سکتا ہے کہیں پہ اس طرح کی چیز لکھی ملے، آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے. تو یہ کنسٹرکٹر ہی ہے. نیکسٹ آتے ہیں نیچے کی طرف. اب یہاں پر 3 آبجیکٹس آپ کے بن گئے. اب آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے ان دونوں آبجیکٹس کے ڈیٹے کو جمع کر کے تیسرے میں ڈالا ہے. کیسے ڈالا ہے دیکھیں، جس وقت آپ لکھیں گے T3 ڈاٹ ایڈ ٹائم تو اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کے پاس جو T3 ہے اس کے ڈیٹا ممبرز آٹو ایکسیس ہیں آپ کے ایڈ کے اندر. اس کے اندر یہاں پہ جو لکھا ہوا نا سیکنڈ، یہاں پہ لکھا ہوا T1 ڈاٹ سیکنڈ، T2 ڈاٹ سیکنڈ، اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. T3 نہیں لکھا، T3 نہیں ہے. جس آبجیکٹ نے کال کیا ہے نا وہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ اس جگہ پہ کاؤنٹ ہوگا. یہ سیکنڈز کس کے ہیں؟ یہ آپ کے اس T3 کے سیکنڈز ہیں. منٹس کس کے ہیں؟ آپ کے T3 کے منٹس ہیں. یہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں جو آبجیکٹ کسی میتھڈ کو کال کرتا ہے اس کے ڈیٹا ممبرز بائی ڈیفالٹ یہاں پر کال ہوتے ہیں. اگر یہاں پہ T4 T5 T6 کوئی بھی ہوتا نا تو انڈرسٹوڈ بات تھی کہ یہ جو آپ کے پاس T3 ہے یا T4 ہے یا T5 ہے تو یہ سیکنڈ T3 سے بلانگ کرتا ہے. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. یہاں سے آپ نے ایک آبجیکٹ کو پاس کیا T1 کو اور T2 کو. یہاں پر دیکھیں آپ نے ڈیٹا ٹائپ ڈکلیئر کی ہے ٹائم، یہ ٹھیک. تو یہ دونوں آبجیکٹ پاس ہو کے آگے ایٹ ٹائم کے اندر. آپ چونکہ اب کلاس کے اندر ہیں، اب کلاس کے اندر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں T1 کے سیکنڈ آپ نے لیے اور T2 کے سیکنڈ لیے. یہاں پہ دیکھیں 3 آبجیکٹس کا ڈیٹا آپس میں مینیپولیٹ ہو رہا ہے. دس از دا بیوٹی آف آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. ہمارے پاس 3 آبجیکٹس یعنی کہ 3 ڈفرینٹ ڈیٹا یہاں پہ آئے ہیں جو کہ پروسیجرل پروگرامنگ میں پاسبل نہیں تھا. آپ کو یا تو روز بنانی پڑتی ہیں یا کالم بنانے پڑتے ہیں ٹیبل کے، ان کو ایڈ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ آپ کو روز یا کالم کی ضرورت ہی نہیں. یوں سمجھ لیں
کہ ہمارے پاس یہ ایک ٹیبل کی رو ہے جس کے 3 سیل ہیں. پہلے سیل میں ہمارے پاس ہے T3، اگلے میں T1 اور T2، اور پہلے سیل کے اندر جو ہے وہ T1 اور T2 کے سیکنڈ جمع ہو کے آ رہے ہیں. بہرحال آپ جس طریقے سے بھی اس کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اسے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. تو سیکنڈز ایڈ ہو گئے. اب یہ دیکھیں بھی سیدھی سی بات ہے بھائی کہ اگر ہمارے پاس یہ 59 سے اباو ہو جائیں گے تو وہ 1 منٹ بن جائے گا، تو ہم منٹ کو اوپر کر دیں گے. اور ہمارے پاس منٹس میں ہم نے کیا کیا، منٹس یہاں پہ چینج ہو گئے نا. اگر یہ 60 سیکنڈ سے اوپر ہو گئے تھے تو 1 منٹ تو یہاں پہ مل گیا تھا، اس لیے منٹ کو ہم نے انکریمنٹ کر دیا، جتنے بھی منٹ تھے ہم نے انکریمنٹ کر دیے. اب ان انکریمنٹڈ منٹس کے اندر ہم نے منٹس کو ایڈ کیا. اگر منٹس ہمارے پاس 60 سے اوپر ہیں تو ایک آور بڑھ گیا، اور جب ہمارے پاس آور آ گئے ہیں تو ان آورز کے اندر ہم نے T1 اور T2 کے آورز کو ایڈ کر دیا. دس ایڈیشن از ویری سمپل ایڈیشن. تو جب آپ نے اس کو ایڈ کر دیا ہے تو ایڈ کرنے کے بعد جب آپ یہاں لائن پر ٹریس کرتے ہوئے واپس آئیں گے، آپ ٹریسنگ کے اندر ان کو لکھیے گا. میں نے آپ کو اس لیے ایمفیسس کیا تھا کہ آپ ٹریسنگ کے اوپر کام کریں. اگر آپ کوڈ کو ٹریس کر کے کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ایگزیکیوٹ ہوتی خود بخود سامنے آ جائیں گی. آپ کے T3 آبجیکٹ کے اندر T1 اور T2 کا ڈیٹا آ گیا ہے. اب یہاں پہ T1 ڈاٹ ڈسپلے، T2 ڈاٹ ڈسپلے اور T3 ڈاٹ ڈسپلے. جس وقت آپ اس کوڈ کو ایگزیکیوٹ کریں گے، ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد آپ اس کوڈ کو جس وقت ٹریس کریں گے تو اٹ ول بیکم سیلف ایکسپلینیٹری. آپ کو ویریبلس کی ویلیو بھی سمجھ میں آ جائیں گی اور آپ کو آبجیکٹ اورینٹڈ کی بیوٹی بھی سمجھ میں آ جائے گی، کس طریقے سے آپ 2 آبجیکٹس کے ڈیٹا کو تیسرے آبجیکٹ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. اب میں نے ایک چیز تھوڑی سی آپ سے ڈسکس یہاں پہ کرنی ہے کہ میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں. اس میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہے A، ایک سبجیکٹ ہے B، اور ایک آپ کے پاس سبجیکٹ ہے 3. اب یہ جو سبجیکٹ 1، سبجیکٹ 2، سبجیکٹ 3 ہیں، ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے کسی چوتھے سبجیکٹ کے اندر. مثلا ہمارے پاس ہے انگلش. آپ کے انگلش کے پہلے سیمسٹر کے نمبر، آپ کے انگلش کے دوسرے سیمسٹر کے، آپ کے انگلش کے تیسرے سیمسٹر کے، اور اب آپ نے ایک اور اپنا آبجیکٹ کریٹ کیا جس میں چوتھے کے اندر آپ نے چاروں کے نمبر ایڈ کر کے ایوریج نکالنی ہے کہ آپ کے چاروں سبجیکٹس میں نمبر کیا ہیں. اب فرض کریں کہ اگر ہمارے پاس یہ آبجیکٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا ہو یا سبجیکٹ کا ہو یا کلاس کا ہو تو ہمارے پاس ملٹیپل کلاسز ہو سکتی ہیں، ملٹیپل سیمسٹرز ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے ان آبجیکٹس میں سے ڈیٹا کو ایڈ کرنا ہو تو ہمارے پاس یہ ایک سمپل سا پروگرام ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ آبجیکٹس کے ڈیٹا کو آپس میں کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک T1 آبجیکٹ تھا، ایک T2 آبجیکٹ تھا. دونوں آبجیکٹس کو آپ نے آپس میں ایڈ کیا اور کس کے اندر ڈال دیا، تیسرے آبجیکٹ کے اندر ڈال دیا. So basically this is very simple example of addition of objects. پیپر میں اگر میں آپ سے فائنل میں کوسچن ایک پوچھ لوں کہ یار کوئی 2 آبجیکٹ لیں اور ان کا ڈیٹا آپس میں ایڈ کر کے تیسرے آبجیکٹ کے اندر ڈال دیں، تو آپ کو یہ ایگزامپل فوراً یاد آئے گی کہ ہم نے 2 آبجیکٹس لیے تھے اور ان کے ڈیٹا کو آپس میں کیسے ایڈ کیا تھا. میں اس پروگرام کے لرننگ آبجیکٹیوز آپ کے ساتھ تھوڑے دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس چھوٹے سے پروگرام کے تقریباً 5-6 لرننگ آبجیکٹیو ہیں. پہلا کہ ٹائم جیسے ڈیفیکلٹ سٹرکچر کو دیکھیں، ٹائم کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، سیکنڈ، آور، منٹس. تو اس طرح کے آبجیکٹس آپ کو اگر ٹائم بنا لیے جائیں تو وہ آبجیکٹس بنا کے آپ کافی آسانی سے ٹائم کو ہینڈل کر سکتے ہیں. دوسرا، ہمارے پاس ایک ہوتا ہے نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر، ایک آپ کے پاس ہوتا ہے آرگومنٹ کنسٹرکٹر. تو آپ ملٹیپل کنسٹرکٹرس بنا سکتے ہیں. سو دس از کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ. تیسری چیز اس کے اندر یہ آپ کے پاس کنسٹرکٹر ہے کہ جس کے اندر آپ نے اس کے اندر ویلیوز کو انیشلائز نہیں کیا ہے، یہ کرلی بریکٹس کے اندر نہیں کیا ہے بلکہ کرلی بریکٹس کے باہر آپ نے ویلیوز کو انیشلائز کیا ہے. اس کے بعد اگر میں آپ سے کہوں کہ جناب آپ نے ٹائم کو ایڈ کرنا ہے تو ٹائم کیسے ایڈ ہوتا ہے، دس از دا یونیورسل ایگزامپل. آپ اس ایگزامپل سے ہمیشہ ٹائم کو ایڈ کریں، کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اس کے بعد اس کے اندر نیکسٹ لرننگ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمارے پاس کانسٹنٹ آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ کے اندر کانسٹنٹ آبجیکٹس کو بنانا ہے اور کانسٹنٹ آبجیکٹس کے بغیر بھی اس کو کر کے دیکھنا ہے. اس کے بعد جو چیز میں نے آپ کو یہاں پر بتانی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ملٹیپل آبجیکٹس کو اگر کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں ایڈ، سبٹریکٹ، ملٹیپلائی، تو دس از دا وے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی. اس پروگرام کی میں سافٹ کاپی بھی آپ کو اپلوڈ کرتا ہوں. یہ پروگرام آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس کو ٹریس کرنا ہے، اس میں ملٹیپل ماڈیفکیشنز کرنی ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کافی سارے لیکچرز ہیں، میں نے کافی محنت سے ان کو رینڈر کر کے ان کا سائز ریڈیوس کر کے بنایا ہے.
تو اس میں کوئی پرابلم ہو تو ہم ایسا کلاس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو.